بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے بلاول زرداری کے حوالے سے۔ بلاول زرداری کے برے دن شروع ہو گئے ہیں۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ شاید صرف اس کے باپ کے اوپر ہی کیسز بنیں گے اور اس کو کچھ نہیں ہوگا، اور وہ مریم نواز کے ساتھ مل کر جو کرتا رہے گا اس کو کوئی پوچھے گا نہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہے تو اسی چور خاندان سے اس کا تعلق، اور اس نے کون سا کوئی نوکری کر کے کمائے ہیں، یا کون سا کوئی بزنس کیا ہے، یا کون سا کوئی محنت مزدوری کی ہے۔ جو اس کے باپ نے چوری کر کے چرایا ہے تو وہ سارے کا سارا اس کے نام لگوایا گیا ہے۔ اب جو زرداری گروپ آف کمپنیز کے 25% شیئر کا مالک تو یہ ہے جو بلاول زرداری ہے۔ اب بلاول زرداری کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے طلب کر لیا ہے، اور یہ کوئی پہلی دفعہ طلبی نہیں ہے۔ پہلے 14 جنوری کو طلب کیا تھا، اور 14 جنوری کو جب طلب کیا گیا تھا تو تب یہ پیش نہیں ہوئے تھے، اس لیے دوبارہ طلب کیا گیا ہے بلاول زرداری کو۔ اور اس کو جو نوٹس جاری کیا گیا ہے اس میں یہ جو بینچ ہے، جو الیکشن کمیشن کا جو بینچ ہے جو ان کے کیس کو سن رہا ہے، وہ کانسٹیٹیوٹ کیا گیا ہے۔ وہ کمپرائزنگ ایکٹنگ چیف الیکشن کمشنر ریٹائرڈ جسٹس الطاف ابراہیم قریشی صاحب، اور ایک جو کے پی کے ریٹائرڈ جسٹس ہیں ارشاد کیسر۔ اس میں یہ 2 رکنی بینچ ہے الیکشن کمیشن کا جو بلاول زرداری کے خلاف کیس کی سماعت کر رہا ہے۔ اب بلاول زرداری کے خلاف جو ایلیگیشن ہے الیکشن کمیشن میں، وہ یہ ایلیگیشن ہے کہ جو اس نے جب اس نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے تو اس وقت جو اپنے اثاثہ جات کی لسٹ لگائی تھی، وہ ویریشن ہے، وہ ویری نہیں کرتی اس کے جو اوریجنل اثاثہ جات ہیں، جو اب نیب اور باقی جو ادارے ہیں وہ تحقیقات کر رہے ہیں۔ جو اس کے اپنے اثاثہ جات تھے، جو ایسٹس تھے، وہ میچ نہیں کر رہے، وہ ویری نہیں کر رہے اس ڈاکومنٹ کے ساتھ یا اس لسٹ کے ساتھ جو جب کاغذات نامزدگی جمع کروائے گئے تھے تو اس وقت ساتھ لگائے گئے تھے۔ اب اس میں جو بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ لاڑکانہ کی سیٹ سے جب یہ الیکشن لڑا تھا تو اس نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے، اور اس نے جو اپنے اثاثہ جات تھے وہ ایکچول شو نہیں کیے تھے، بلکہ بڑے تھوڑے مقدار میں۔ الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ بہت کم جو اپنے اثاثہ جات ہیں اس کی لسٹ لگائی تھی، باقی اس نے چھپا لیا تھا۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے، اور میں آپ کو یہ بڑی اہم بات بتا رہا ہوں، کہ الیکشن کمیشن کو جب کسی کو طلب کرتا ہے تو الیکشن کمیشن کسی سے یہ پوچھتا ہے کہ جب آپ نے اپنا جو ڈاکومنٹیشن تھی یا اپنے بارے میں جو آپ نے ڈیٹیلز الیکشن کمیشن میں جمع کروانی تھی، وہ جب جمع کروائی تھی تو آپ نے جھوٹ بولا تھا۔ اب اگر جھوٹ بولا تھا تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ صادق اور امین نہیں ہے، اور جو آرٹیکل 62 ہے، آرٹیکل 62(1)(f) کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی صادق اور امین نہیں ہوگا تو وہ ایلیجیبل نہیں ہے، وہ کمپیٹنٹ نہیں ہے الیکشن لڑنے کے لیے۔ اور اگر یہ الیکشن کمیشن نے جو طلب کیا ہوا ہے اور اس میں یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ ویریشن میں ہے اور وہ ویری نہیں کرتا، اور وہ ان کا کنٹراڈکشن ہے اثاثہ جات جو اوریجنل ہے اور جو اس نے اپنی کاغذات نامزدگی کے ساتھ لگائے تھے، تو جو بلاول زرداری ہے، نہ صرف اس کو اپنی سیٹ چھوڑنا پڑے گی، بلکہ نااہلی کی تلوار بھی اس کے سر پر لٹکنے لگے گی، اور کم از کم 5 سال کے لیے تو وہ نااہل ہو سکتا ہے اس کیس میں۔ اور یہی وجہ ہے کہ بلاول زرداری پیش نہیں ہو رہا، اور بلاول زرداری کو جب 14 جنوری کو طلب کیا گیا تھا تو بلاول زرداری پیش نہیں ہوا تھا، اور اب بھی وہ پیش نہیں ہونا چاہتا۔ اب 3 جون کے لیے طلب کیا ہے، اور جو ان کی طرف سے جو وکلاء ہیں، جو قانونی ماہرین ہیں پیپلز پارٹی کے، انہوں نے جو اس کے اوپر ریئیکشن دیا ہے، جو وہ اعتراض اٹھا رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر کوئی ایکٹنگ چیف الیکشن کمشنر ہے تو اس کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ کوئی بینچ بنائے یا کسی کے خلاف کیس چلائے۔ دوسری، وہ اس میں جو الیکشن ایکٹ ہے 2017 کا، یہ الیکشن ایکٹ کون سا ہے؟ یہ وہ الیکشن ایکٹ ہے جو آصف علی زرداری اور نواز شریف نے بنایا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ سیکشن 6 ہے اس کا، سب سیکشن 3 آف دی الیکشن ایکٹ 2017، اس میں وہ جو اس کے جو الفاظ ہیں وہ میں پڑھنا چاہوں گا۔ دا کمشنر شیل کانسٹیٹیوٹ بینچز کمپرائزنگ 3 اور مور ممبرز آف دی کمیشن ٹو ہیئر اینڈ ڈیسائڈ کمپلینٹس، اپلیکیشنز، پیٹیشنز اور اپیلز فائلڈ بفور اٹ انڈر دس ایکٹ۔ پہلے یہ تھا کہ جو چیف الیکشن کمشنر ہوگا وہ بنائے گا، جو کانسٹیٹیوٹ کرے گا بینچ کو، اور وہ 3 رکنی ہوگا۔
اب بعد میں انہوں نے آ کے ایک امینڈمنٹ کی اور وہ 2 رکنی ہو گیا. اب 2 رکنی بینچ ہے. اب جو وکلاء ہیں وہ یہ کہتے ہیں, جو قانونی ماہرین ہیں پیپلز پارٹی کے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جو سیکشن 6 ہے سب سیکشن 3 الیکشن ایکٹ 2017 کا, وہ یہ کہتا ہے کہ وہ الیکشن جو چیف الیکشن کمشنر ہے وہ بنائے گا. اب یہ ایکٹنگ چیف الیکشن کمشنر ہے تو یہ نہیں بنا سکتا. اب بڑی جو ہے وہ چھمبے کی بات ہے کہ اگر ایک آدمی اس عہدے کے اختیارات کو استعمال ہی نہیں کر سکتا, اگر اس کے پاس اختیار ہی نہیں ہے, تو اس کو ایکٹنگ چیف الیکشن کمشنر پھر کاہے کے لیے بنایا گیا ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب کسی کو کسی عہدے کے اوپر, میں اس کی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ڈیوٹی ججز ہیں, ایک جج اویلیبل نہیں ہے تو اس کی جگہ جو ڈیوٹی جج ہوگا وہ بیٹھا ہوگا اور وہ جو اس جج کے کیسز تھے وہ سن رہا ہوگا, اور جو ارجنٹ میٹرز ہوں گے ان میں وہ ڈیسائیڈ بھی کر رہا ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس اختیار ہے فیصلہ کرنے کا. اب اگر اس کو بنایا گیا ہے چیف الیکشن کمشنر ایکٹنگ, تو جب اس نے چیف الیکشن کمشنر کے اختیارات کو استعمال ہی نہیں کرنا, تو پھر اس کو وہاں برکت کے لیے بٹھایا ہے, کس لیے بٹھایا ہے؟ تو وہ الیکشن کمیشن جو چیف الیکشن کمشنر کے اختیارات استعمال کر سکتا ہے. وہ ریٹائرڈ جسٹس ہے, وہ کوئی بچہ نہیں ہے, اس نے ساری زندگی قانون پڑھا اور پڑھایا ہے اور قانون کے مطابق فیصلے دیے ہیں. آپ کا یہ کہنا کہ وہ غلط نوٹیفیکیشن جاری کر رہا ہے, اس کو نہیں پتہ کہ جگ ہنسائی ہو جائے گی. 2 جسٹسز ہیں اور وہ اگر نوٹیفیکیشن جاری کر رہے ہیں یا وہ آپ کو سمن کر رہے ہیں, آپ کو بلا رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جانا پڑے گا. اب آپ کی بہانہ بازی نہیں چلے گی, اور آپ نہیں جائیں گے تو آپ کے خلاف ایکس پارٹی ہو جائے گا. یہ جو کمیشن ہوتا ہے یہ بھی کیونکہ عدالتی جو اس کا طریقہ کار ہوتا ہے, آپ کو ایک دفعہ سمن جائیں گے, دوسری دفعہ سمن جائیں گے, آپ نہیں جائیں گے, آپ کے خلاف ایکس پارٹی وہ ڈیسیجن کر دیں گے, آپ کے خلاف فیصلہ آ جائے گا, اور پھر آپ جائیں گے ہائی کورٹ میں, اس کو چیلنج کرتے پھریں گے, پھر سپریم کورٹ میں جائیں گے, لیکن ایک دفعہ آپ کے اوپر دھبا لگ جائے گا نااہلی کا, اور وہ دھبا آپ کے لیے پھر ہمیشہ کے لیے وہ کافی ہو جائے گا. اب ساتھ اس میں جو سینئر جو لیگل ٹیم ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی, وہ یہ کہتے ہیں کہ جو الیکشن کمشنر ہے وہ جس طرح اس نے بلایا ہے بلاول زرداری کو, تو اس کے پاس اختیار نہیں ہے, اس لیے اس کو نہیں بلانا چاہیے. جو پاکستان پیپلز پارٹی کے جو پی پی چیئرمین کے اسپوک پرسن ہیں مصطفیٰ نواز کھوکھر, انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ہمیں ریسیو ہوا ہے تو ہم اس کو دیکھیں گے, اور ابھی ہمیں میڈیا کے ذریعے اس کا پتہ چلا ہے, ہم دیکھیں گے کہ کیا اس کے بارے میں ہم نے کرنا ہے کیا نہیں کرنا, کیونکہ یہ جو نوٹیفیکیشن ہے, جو یہ نوٹس ہے وہ آج جاری ہوا ہے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہم اس کے بارے میں کوئی ڈیٹیل نہیں بتا سکتے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو بہانہ انہوں نے 14 جنوری کو جب پیش ہونا تھا تب لگایا تھا, اب بھی یہ اسی طرح کریں گے کیونکہ یہ پیش ہونے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. اب بلاول زرداری جہاں پر الیکشن کمیشن نے بلایا ہے, اور یہ الیکشن کمیشن بلا رہا ہے اس بنیاد پر جو نیب نے انویسٹیگیشن کی ہے, اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نیب نے جب طلب کیا تھا اور نیب نے ایلیگیشن یہ لگایا ہے کہ آصف زرداری گروپ آف کمپنیز, جو زرداری گروپ آف کمپنیز ہیں, اس کے 25% شیئر کا مالک ہے بلاول زرداری. بلاول زرداری نے کی اس کمپنی نے ان اکاؤنٹس میں جو جعلی اکاؤنٹس ہیں, فیک بینک اکاؤنٹس ہیں, اس میں بلینز روپے 1.2 بلینز روپے کی ٹرانزیکشن کی ہے غیر قانونی طور پہ, اور اس کا پوچھا جا رہا ہے بلاول زرداری سے, کیونکہ بلاول زرداری کی کمپنی ہے, بلاول زرداری 25% کا مالک ہے, اور اس کی کمپنی اگر غیر قانونی طور پر کوئی جعلی اکاؤنٹس میں ٹرانزیکشن کر رہی ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ بلاول زرداری ہے. اور اسی لیے بلاول زرداری کو طلب کیا گیا ہے اور بلاول زرداری کو بلایا گیا ہے, اور اس سے یہ پوچھا گیا ہے کہ آپ کی کمپنی نے یہ جو سارا کچھ کیا ہے, اور یہ جو جعلی بینک اکاؤنٹس کا جو کیس ہے, اور جس طرح جعلی اکاؤنٹس کا آپ نے ایک پورا چین اور ایک پورا آپ نے نیٹ ورک بچھا دیا ہے, تو آپ نے یہ جو سارا کچھ کیا ہے, کیا آپ یا تو آپ کہیں کہ آپ بچے ہیں, آپ کو پتہ نہیں ہے. جب آپ عمران خان کے اوپر تنقید کرتے ہیں, جب حکومت کے اوپر بے جا تنقید کرتے ہیں, تو آپ تب تو اپنے آپ کو بہت بڑا سیاستدان سمجھتے ہیں, اور جب آپ سے پوچھا جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں جی کہ آپ تو بچے ہیں, آپ زرداری نے آپ کے نام پراپرٹیز کروائی ہیں, آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے. آپ تو اس وقت جا کے اپنے باپ کے خلاف ہو جاتے ہیں, جب آپ سے کوئی سوال پوچھا جاتا ہے تو آپ اپنے باپ کو ہی جا کر رگڑنا شروع کر دیتے ہیں. اور کیوں نہ رگڑیں جب اس کا باپ اس کی ماں کو مروا سکتا ہے,
تو کیوں نہ اس کا بیٹا اس کے اپنے باپ کے خلاف کیوں نہیں دے سکتا گواہی؟ یہ سارا کچھ ان لوگوں کا نہ کوئی باپ ہے نہ کوئی بیٹا ہے، صرف اور صرف مفادات ہے، صرف اور صرف کرپشن ہے، یہ صرف اور صرف اپنے آپ کو اپنے مفادات کے لیے یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں۔ آپ کے سامنے مریم صفدر کی مثال آپ کے سامنے ہے، اس کا خاوند ہے بیچارہ کیپٹن صفدر، اس کو کبھی اس نے گھاس نہیں ڈالی اور وہ لیڈر بنی ہوئی ہے، اور وہ اپنے آپ کو سمجھتی ہے کہ وہ پتہ نہیں کیا کرے گی، اور وہ پاکستان کی اپنے آپ کو فیوچر میں وزیر اعظم سمجھنے لگ گئی ہے ابھی سے ہی۔ اور ادھر سے بلاول زرداری اپنے آپ کو وزیر اعظم سمجھتے ہیں، ادھر سے شہباز شریف سمجھتے ہیں۔ اب اللہ، اگر انہوں نے اپنے آپ کو وزیر اعظم سمجھنا تو پھر یہ پوری قوم ہی یہاں سے اٹھ کے کسی اور کسی سیارے پہ چلی جائے، کیونکہ قوم تو پھر نہیں رہ سکتی جب یہ لوگ وزیر اعظم بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ اب جو پہلے انہوں نے ایک ریٹن رپلائی جمع کروایا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، اور وہ الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ وہ سیٹسفیکٹری رپلائی نہیں ہے، اس لیے دوبارہ طلب کیا ہے۔ اب 3 جون کو طلب کیا گیا ہے، 3 جون کو الیکشن کمیشن کا جو بینچ ہے اس کے سامنے پیش ہونا پڑے گا، چاہے وہ خود پیش ہوتے ہیں چاہے وہ اپنے کسی وکیل کے ذریعے پیش ہوتے ہیں۔ اور یہ بڑا ہی اسٹرانگ کیس ہے، کیونکہ یہ ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے۔ کہتے ہیں کہ انسان جھوٹ بول سکتا ہے، ڈاکومنٹس جھوٹ نہیں بولتے، اور جب ڈاکومنٹ سامنے ہے کہ اس کی پراپرٹی اتنی ہے اور اس نے جو ایسٹس کی لسٹ لگائی ہے وہ اتنی ہے، تو اس میں تو کوئی اور زیادہ یہ کیس لمبا چلنے والا ہے ہی نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر 3 جون کو اس کی طرف سے کوئی پیش ہوتا ہے یا یہ پیش نہیں ہوتا اور اس کے خلاف ایکس پارٹی ہو جاتا ہے، تو میں دیکھ رہا ہوں کہ اگلے آنے والے چند دنوں میں اس کے اوپر فیصلہ آ جائے گا، اور بلاول زرداری کے لیے بڑی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں، اور نااہلی کی تلوار اس کے سر پہ لٹک رہی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ 3 جون کو جو یہ بینچ ہے الیکشن کمیشن کا یہ کیا فیصلہ کرتا ہے۔ جو بھی ڈیٹیل ہوگی ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ بہت شکریہ۔